الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے عزت ہے نہ دولت نہ فضیلت نہ ہنر ہے ایک دین ہے باقی وہ بھی بے برگ و نوا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر حمد و ثنا کے بعد قابل کا جملہ دوستو بھائی بزرگوں آپ نے مجھ سے قبل علماء کرام کی دوست احباب کی نہایت ہی دل کو ہلا دینے والی جوش اور جذبہ پیدا کرنے والی گفتگو کو سماعت کیا جیسا کہ آپ نے سنا کہ صرف باتوں سے کام نہیں ہوتا پاکستان کو آزاد کشمیر کو آزاد ہوئے 75واں سال تقریباً مکمل ہونے کو ہے اگست میں تقریباً مکمل ہو جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے آج بھی آپ سنیں گے شام کو ٹی وی پہ تو یہ ہوگا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اب کھڑے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے کدھر کھڑے ہیں ہم اگر کھڑے ہی رہیں گے تو پھر کشمیر آزاد کیسے ہوگا باتوں سے تو جس طرح آپ نے سنا میں نے آپ کو آیت بھی سنائی چونکہ ہم مسلمان ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت سے ہٹ کے نہیں کرتے اور جب تک ہم دین پہ نہیں آئیں گے اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے جذبہ جہاد پیدا نہیں کریں گے جو ہمیں اللہ کے نبی نے دیا جو مولا علی کا عمل ہے جو خالد بن ولید کا عمل ہے جو صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی نور الدین زنگی اور دیگر ہمارے اسلاف و اکابرین کا عمل ہے اس عمل کو نہیں دہرائیں گے تو باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا پلیٹ میں سامنا کھانا رکھ کے بندہ 1000 مرتبہ ورد کرے سامنے کیا پڑا ہوا ہے کھانا پلیٹ میں پڑا ہے ورد کرے کوئی بندہ تسبیح لے کے 1000 دانوں کی اور یوں پڑھے میں کھانا کھاؤں گا میں کھانا کھاؤں گا میں کھانا کھاؤں گا میں کھانا کھاؤں گا اس طرح 1000 مرتبہ پڑھے دوستو بھائیو بتاؤ بزرگوں کیا کھانا پیٹ میں جائے گا پیٹ بھر جائے گا اس طرح ورد کرنے سے بات نہیں بنتی یہ ورد ہو رہا ہے 75 سال سے اور 1990 میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ آج کے دن کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جائے گا تب سے لے کر 10 اور 32 سال ہونے لگے ہیں ہر سال یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے حوالے کے پل پہ ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے ریلیاں نکالی جاتی ہیں ٹی وی پہ بیانات کی بھرمار ہوتی ہے اخبار پورے کے پورے ہزاروں اخبار چھپتے ہیں ہر اخبار کے جتنے صفحات ہوتے ہیں سارے اس نعرے سے بھرے ہوتے ہیں کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اب شاہ رگ اگر ہو واقعی سچ میں اور اسے ہم مانے دل سے شاہ رگ تو شاہ رگ 2 سال ہو کے بند ہے جس طرح کوئی دوست بتا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے رابع البشر صاحب کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگا ہے دیکھیں ہمارا بتا یہ تھا کہ ابھی آج یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے کسی دوست بھائی نے یہ نہیں گوارا کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں دکان بند کر کے کھڑا تو ہو جاؤں حاضری تو لگا لوں بازار سے ہم اعلان کرتے کرتے آئے ہیں جمعے پہ قرب و جوار کی جتنی مساجد ہے تقریباً ہنس چوکی سے لے کر دربنگ تک کڑولیے تک مستانہ گلی ہر مسجد میں اعلان ہوا کل ہوگا تو یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک ہی نہیں ہیں تو کشمیر کیسے آزاد ہوگا جب ہم دکان نہیں بند کر سکتے کشمیر آزاد ہو جائے گا سوچنے کی بات ہے تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا اتفاق و اتحاد ہونا پڑے گا ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا اور میں نے کہا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسباں ہم سارے ایک ہیں اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جسم کے کسی حصے میں درد ہو پورے جسم کو درد ہوتا ہے اگر یہ سچ ہے اور ہم ایک ہیں پھر کشمیر میں 2 سال سے ان کی مسجدیں بند ہیں جمعہ بند ہے عید بند ہے اجتماع ریلی بند ہے کالج یونیورسٹی بند ہے بازار میں جانا بند ہے بالکل محصور ہو کے رہ گئے اگر ہماری دکان 3 دن بند ہو جائے تو ہم چیخ پڑتے ہیں یہ تھوڑا سا کوئی اعلان ہو جاتا ہے یہ چیز بند کرنی ہے اور روڈ ہی بند ہو جائے تو فوراً لاٹھی چارج ہو جاتی ہے دکان بند ہو گئی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو گئی ہے تو وہ جو ہمارے مسلمان کشمیری ہیں 2 سال سے گھروں میں محصور ہیں عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے برما میں ہماری مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے زندوں کو
ان کی کھلڑیاں اتار کر ان کے کباب بنا کر کھائے گئے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسی طرح فلسطین میں روز ہماری بہنیں چیختی ہیں، اور جب ان ماؤں بہنوں کی باتیں بندہ سنتا ہے، صبح صبح 7 بجے نورے سارے پروگرام لگتا ہے، تو بائی چانس میں نے وہ آن کیا ٹی وی، تو اس پہ وہ ہماری بہن بات کر رہی تھی، علماء بھی تھے، تو وہ رو رہی تھی، اور اس کا رونا یقین مانے سن کے ہم بھی رو پڑے کہ وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ یہ کب جاگیں گے، یہ کب تک ایسا کریں گے۔ اور تقریباً مجھے یقین ہے، میں نے بار بار سوچا یہ کرونا کیوں آیا، تو میرے دل میں بار بار اس بات نے دستک دی، دماغ سے دل سے آواز آئی کہ اس لیے ہے کہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کو 2 سال سے انہوں نے بالکل کورونے کی طرح اندر بند کر کے رکھا ہے۔ ان کی بد دعائیں لگی تو پوری دنیا میں یہ کورونے کی ایک لہر اور یہ کیفیت بنی، چاہے سچ ہے جھوٹا، پر ہے تو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور پوری دنیا اس سے سب ڈر کے گھبرا کے، تو کیا کیفیت بنی ہوئی ہے، فوراً سارا کچھ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک کیڑے سے، ایک وائرس سے، ایک نہ نظر آنے والی چیز سے ہم کتنے ڈر گئے، کیا یاد کریں گے ہم، اور یہ ساری ان کی بد دعا ہے۔ یقیناً ہم پیغام دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر، اور جہاں تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے سر ہم بات ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں، اور اتنی کمزور طاقت ہے بظاہر کہ دیکھیں ہم نے سب کو دعوت دیا ہے، تو ہم کتنے دیکھیں جمع ہوئے، دکان کس نے بند کر دی ہے، کیا کشمیر آزاد ہوگا؟ کیا یہی ہونا چاہیے مسلمان کے لیے؟ اللہ کے حکموں پہ پھر جمعہ بھی نہیں ہوتا جب دل میں ایمان نہ ہو، نماز بھی نہیں ہوتی جب ایمان سلامت ہو، تو ایمان اس بات کا نام ہے کہ جب ہمیں کوئی پکارے حق اور سچ کے لیے، کس کے لیے؟ حق اور سچ کے لیے، ذات کے لیے نہیں، تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون ہے، سچ کہہ رہا ہے تو ساتھ اس کے ہو جائیں۔ محمد بن قاسم ایک ہماری بہن کی فریاد پہ نکلے تھے، اور جب وہ نکلے تو بصرہ اور کوفہ کی خواتین نے گھر گھر جا کے سب کو دعوت دی، اور ان کے لیے جہاد کے لیے جب ساز و سامان جمع کیا تو پورے کا پورا بیت المال عورتوں کے زیورات سے بھر گیا، اس قدر قربانی دی، اور جب چلے تھے تو 5000 تھے، اور جب بصرہ کے قریب پہنچے تو 12000 کا لشکر ہو چکا تھا، لوگ یوں شامل ہوتے گئے کہ 5000 کا لشکر 12000 میں بدل گیا۔ ابھی دیکھیں تھوڑی دیر پہلے کچھ زیادہ لوگ تھے، لیکن آدھا گھنٹہ گزرا تھک گئے اور فوراً خالی ہو گیا، کدھر کو کدھر، اگر اپنے بھائیوں کے لیے ہم گھنٹہ نہیں نکال سکتے تو کیا کریں گے؟ اس لیے دوستوں بھائیوں باتیں تو بہت ہیں جو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، بندہ بیان کرے تو روتا ہے، سنے تو رونا آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ ہم سب دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اپنے کشمیر کے بھائیوں کے لیے، تاکہ جلد آزادی کا سورج طلوع ہو۔ تو یہ کوشش سے ہوگا، یہ محنت سے ہوگا، اور جذبہ جہاد سے ہوگا، باتوں سے کبھی کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ جس طرح عادل لطیف نے کہا نا کہ مذمت، قرارداد مذمت سے نہیں بلکہ ہندو کی مرمت سے وہ آزاد ہوتا ہے، جس طرح ہمارے مسلمان میدان جہاد میں جا کے ان کی مرمت کرتے تھے، قراردادیں پیش کرتے کرتے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش نہیں کی گئی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انگریزوں کا، یہودیوں کا کوئی کتا مر جائے، اب دیکھیں کلبوش ان کو آزاد کرانے کے لیے ہماری حکومتیں قراردادیں پیش کر رہی ہے، اور دوسرا نندن تھا، اس کو ایک ہی دن میں انہوں نے چائے کے کپ پلا کر آزاد کر دیا تھا، اور ہمارا چھوٹا سا معصوم بچہ یا ہمارے دربان کے کچھ بچے دربار پہ یا پتہ اسلام کرنے گئے، یہ تو بائی چانس بارڈر پار کر گئے تھے، کتنی مشکل سے ملے تھے، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو 10-12 سال کا ہے اس نے بارڈر پار کر دی بھولے سے، جس طرح یہ جگہ ہے تو حد بندہ پار کر جائے، انہیں وہ گرفتار کر دیتے اور 10-10 سال تک وہیں وہ بوڑھے ہو کے مر جاتے، انہیں چھوڑا نہیں جاتا۔ ادھر اتنا بڑا دشمن آیا، اسے چائے کے کپ پلا کر آزاد کر دیا گیا۔ دیکھا کریں دوستوں بھائیوں، یہ ساری باتوں کا ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کس کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ جو حق اور سچ پہ اس کا آپ ساتھ دیا کریں، چاہے کوئی بھی ہو، اور جو غلط جائے، اگر ابا جان بھی ہو تو بتایا جائے کہ ابو جان اس کام میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ کا حکم ہے اچھے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اس لیے دوستوں بھائیوں بزرگوں، آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں پروگرام ہو رہے ہیں، تو ہم نے بھی اپنی حاضری پیش کرنے کی کوشش کی، اگرچہ ہماری اس بات سے انہیں شاید کوئی فرق نہ پڑے، لیکن کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بس میں یہی تھا کہ آواز بلند کرنا، بازار میں سب کو دعوت دینا، تو ہم نے اپنے جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے
کر دیا تو بس اپنی اپنی حاضری پیش کرنی ہوتی ہے. کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. ہمارے پاس یہ مائک ہوتا ہے، آواز پہنچاتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آخر پہنچاتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیں قرآن کا کلیہ ہے، قرآن کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کی ہزاروں حدیثوں کا مفہوم ہے. جذبہ جہاد اور جہاد کی وجہ سے ہی مسلمان جو ہے وہ فاتح بنتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، اوپر رہتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے. اور جب وہ چوڑیاں پہن لے، ہاں وہ بچی رو رہی تھی نا، تو وہ باقاعدہ ٹی وی پہ چوڑیاں لے کے آئی تھی اور کہہ رہی تھی یہ میں چوڑیاں مسلمان حکمرانوں کے لیے لے کے آئی ہوں. وہ بچی چوڑیاں لے کے آئی ہوئی تھی کہ وہ چوڑیاں پہن لیں. ہم عورتیں ہو کے لڑ رہی ہیں اور یہ خالی قراردادیں پاس کر رہے ہیں. تو قراردادیں مذمت سے نہیں بلکہ ان کی مرمت سے ہی کشمیر آزاد ہو سکتا ہے. سکے نعروں سے، خشک نعروں سے، خالی باتوں سے، سکی تقریروں سے نہیں. اس لیے ہمارے دل میں یہ جذبہ جہاد کب پیدا ہوگا؟ جب ہم دین کو پڑھیں گے، یہ باتیں سنیں گے. تمہاری ہم جو کہ اسکول میں پڑھاتے ہیں اور 34-35 سال مجھے بھی پڑھاتے ہوگے تو سارا کچھ دیکھا کتابوں کے اندر جو ہوتا ہے، کیونکہ ہر کتاب کو ہم پڑھاتے ہیں اور مسلسل یہی کام ہوتا ہے. تو آج سے 5-6 سال پہلے اسلامیات 10th 9th 8th 6th ان میں جو جہاد کی آیات تھی ان آیتوں کو نکال دیا گیا. نکالا کس نے؟ ہماری گورنمنٹ اعلان کر دیا ہے. اور انہیں کہتا کون ہے؟ ریموٹ ان کا کس کے پاس ہے؟ کنٹرول سارا ہنود اور یہود کے پاس. وہ کہتے ہیں نکالو. کیوں؟ کہ اگر مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا پھر ہماری خیر نہیں ہے. اس لیے پھر ویسے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں. ہمارا تمام جو نصاب ہے ان کے کنٹرول میں، ہمارے ٹی وی کے تمام چینلز ان کے کنٹرول میں. یہاں تک کہ اب پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. یہ کچھ نیا سسٹم ہے کہ ہم پورا ہمارا جسم بھی شاید ان کے کنٹرول میں چلا جائے. اس لیے وہ ساری سازشیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ یہود اور یہ نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ رب نے فرمایا. اب بڑے سے بڑا کوئی اپنی تحقیق پیش کرے، باتیں پیش کرے، ہم نہیں مان سکتے. تو رب کہتا ہے یہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے. اس لیے ان کی دوستی پہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. لیکن افسوس وہ یہ باتیں پڑھے گا تو دوستی نہیں کرے گا نا. ان سے تعلقات توڑنے کا حکم نہیں ہے، توڑ کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ ہمارے دین کے خلاف بات کریں پھر تعلق بھی توڑ دیے جاتے ہیں. پھر اعلان جنگ ہوتا ہے، اعلان جہاد ہوتا ہے. مسلمان ویسے نہیں لڑتا. ویسے تو چونٹی کو بھی ہم نہیں مارتے، تنکا بھی نہیں توڑتے. جہاں انڈیا کے ہزاروں ہندو رہتے ہوں ہم ان کا اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے بھائی کی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے تاکہ وہ کلمہ پڑھے. لیکن جب دین کے ساتھ ٹکر لگائیں گے، ہمارے ملک کے خلاف بات کریں گے تو پھر ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. پھر چوڑیاں پہن لینی بہتر ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے اندر جذبہ جہاد ہونا چاہیے. بچوں کو بھی اس راہ پہ لگائیں، خود بھی کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی. انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی. اختلافات بلا کے، آپس کی رنجشیں بلا کے، آپس کی دشمنیاں بلا کے، آپس کے سارے تفرقات کو مٹا کے ایک ہو جائیں. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. ہم ایک ہو جائیں گے. تو جب ایک ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ایک مٹھی کی طرح، مکے کی طرح مضبوط ہو جائیں گے. لیکن جب بکھرے رہیں گے تو انگلیوں کی طرح کمزور رہیں گے. اس لیے ضرورت اسی بات کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ حق اور سچ پہ قائم رکھے. حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. حق سچ پر ایمان والی موت عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کشمیر، ریاست کشمیر کو جلد آزادی عطا فرمائے. پاکستان کے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن عطا فرمائے تاکہ وہ ہوش کریں. اور ہم سارے ہمیں ایسے اللہ حکمران عطا فرمائے کہ جو ان جذبات سے سرشار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تمام دوستوں آپ کا جو اتنی دیر تک کھڑے رہے، یہ آپ کی اپنے بھائیوں کے لیے قربانی ہے. ان کی محبت میں آپ کھڑے ہیں، احسان تو نہیں کیا. تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ اب 15 منٹ گھنٹہ اگر ان کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر کیا مسلمانی ہماری ہوگی. اس لیے یہ جذبات آپ کے سارے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں باقاعدہ ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. اور اگر سچے دل سے ہم آئیں تو انشاءاللہ قدم قدم پہ ثواب ملے گا. یہ کوئی لالچ مطلب کی بات نہیں ہے. یہ چیز بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ ایمان اور دین کے مطابق نہ ہوتی تو کم از کم ہم اس میدان میں آپ کم از کم نہ جمع ہوتے اور آپ کو دعوت نہ دیتے. تو مطلب ہے ہم نے ہر مسلمان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر. جیسے ہمارے کوئی مر جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں، دعا میں جاتے ہیں. یہ اسی طرح کا آج ان پہ دکھ ہے، غم ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں. تو ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، آواز تو بلند کر سکتے ہیں. تو یہ آواز بلند کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری، سب کی محبت قبول فرمائے. اور اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی سچائی کے صدقے
کشمیر کو آزادی کی نعمت اور دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب دعائے خیر کر کے ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ سب دوستوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم، تلاوت قرآن ہوئی آج کی اس نشست میں، اللہ اس سب کا ثواب ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم شہیدوں کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اللہ کریم ان کے درجات کو مزید بلندیاں نصیب فرما۔ اے اللہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین دیگر جو اسلامی ممالک میں لوگ ظلم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کریم انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں پاک اور نیک حکمران عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس موقع پہ ہم اپنے قائد قبلہ امیر المجاہدین کی روح کو بھی اشارے ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بھی مزید بلندیاں نصیب فرما۔ اللہ کریم جتنے بھی آباء مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ادارے یکجہتی کے لیے، اللہ سب کو قدم قدم پر اجر و ثواب کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے پھر دعا کرتے ہیں، اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلیفہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔